بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے استخارہ۔ استخارہ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا جواب کیسے ملتا ہے، اور ہم لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے، اور کیا استخارہ کسی اور سے کروانا ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بہت سے سوالات کا جواب ہم اس ویڈیو میں آج کور کریں گے۔ سب سے پہلے کہ استخارہ ہے کیا؟ آسان الفاظ میں استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا یا اللہ سے خیر طلب کرنا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو استخارہ کر لیں۔ آپ اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ استخارہ نہ کرنا انسان کی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ بے شک استخارہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ کوئی شخص استخارہ کے بغیر بھی کام کرے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، استخارہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، خالق کائنات سے مشورہ کرنا کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے یہ کیسا رہے گا، اس میں ہمیں خیر چاہیے، اس میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اتنی بڑی فیسلٹی کسی کو موجود ہو، کسی کے پاس موجود ہو تو اس کو ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نہ کرنا چاہے یا کسی کا اس پہ یقین نہ ہو تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ اچھا، اب ہم اگر دعائے استخارہ کی طرف دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست، مکمل اور جامع دعا ہے۔ دعا کے الفاظ اور اس کے ترجمے پہ ہم اگر غور کریں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنی نیت اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے علم کے صدقے خیر طلب کرتے ہیں، تیری قدرت کے صدقے تجھ سے فضل مانگتے ہیں، بے شک تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام جو ہم کرنے لگے ہیں یہ میرے لیے دنیا میں، آخرت میں، میری معاش میں، میری دین میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اس میں اپنی برکت ڈال دے۔ اور تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے، میری دین میں، معاش میں، میری عاقبت میں یعنی آخرت کے لیے یہ کام اچھا نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ اور آگے دعا کے الفاظ ہیں کہ اور میرے لیے متبادل حل فرما دے اس کا، اور مجھے اس پہ راضی فرما دے۔ یعنی کہ اتنی مکمل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم علم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے لیے ڈائریکشن بھی مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں اگر خیر ہے تو اس کو میرے لیے پاسبل کر دے، آسان کر دے، اس میں اپنی برکت دے، اور اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے دنیا کے حساب سے، آخرت کے حساب سے، معاش کے حساب سے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے کوئی اچھا نعم البدل عطا فرما دے اور مجھے اس پہ راضی فرما دے۔ یعنی کہ ہم اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو بہتر نعم البدل کی بھی اس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ عطا فرما دے، اور جو بھی آلٹرنیٹ ہو اس پہ ہمیں راضی فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو اس پہ راضی کر لے، اس کام کے نہ ہو پانے پہ یا بہتر نہ ہونے پہ راضی فرما دے، اور جو نعم البدل ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اس پہ بھی ہمیں راضی فرما دے۔ ایک مکمل اور جامع دعا ہے، اس سے خوبصورت دعا میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مزید آگے چلتے ہیں، استخارہ کب کرنا چاہیے؟ جب آپ کسی کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیں تو پہلے وہ کام سوچ لیں کہ کیا کام ہے جس کے بارے میں استخارہ کرنا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے ہوم ورک کر لیں، دنیاوی تسلی کر لیں۔ جیسا کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو، بزنس جو ہے ایک مکمل سائنس ہے آج کل، پہلے وہ اچھی طرح اسٹڈی کر لے کہ یہ بزنس، اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں، اس کی اپارچونیٹیز کیا ہیں، ویک پوائنٹس کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، آپ وہ بزنس اپنا کہاں کھولنا چاہتے ہیں، وہاں مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کمپیٹیٹرز وہاں پہ کتنے ہیں، انویسٹمنٹ کتنی ریکوائرڈ ہوگی، ارننگ کتنی ہوگی، بینیفٹ کتنا ہوگا، ایٹسیکٹرا۔ بہت بزنس ایک مکمل سائنس ہے۔ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ کوئی رشتے کے لیے استخارہ کریں، پہلے آپ نے اس کا ہوم ورک کرنا ہے، دنیاوی تسلی کرنی ہے، اچھے طریقے سے چھان پھٹک کرنی ہے، اپنا کام پورا کر کے تسلی کر لینی ہے A to Z۔ اس کے بعد آپ نے استخارے کی طرف آنا ہے۔ لیکن اگر وہ جو دنیاوی تسلی یا ہوم ورک آپ نے کیا ہے اس کے مطابق یہ کام اچھا نہیں ہے تو اس کام کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے۔ استخارہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے،
وہ کام جو نظر آ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہے اس کو ڈراپ کر دیں، اگلا کام کریں۔ جو کام دنیاوی تسلی کے مطابق، دنیاوی ہوم ورک کے مطابق آپ کو لگے کہ اچھا ہے، مکمل اچھا ہے، اور اگر آپ پھر بھی دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس میں برکت چاہنا حاصل کرنا چاہیں، جاننا چاہیں کہ کوئی اور خفیہ بات تو نہیں ہے، ایسی بات جو ہمارے علم میں نہیں آ سکی، تو پھر آپ نے اس کے لیے استخارہ کی نیت کرنی ہے اور اس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ کرتے ہوئے پہلے آپ ایک کام سوچ لیں۔ فار ایگزامپل کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا کہ نیت کرے گا کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں یہ اللہ تعالیٰ کی خیر طلب کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بزنس کرنا میرے لیے اچھا رہے گا یا نہیں، یہ کیسا رہے گا وغیرہ، یہ نیت ہوگی اور پھر وہ استخارہ کریں گے۔ استخارہ کیسے کرنا ہے؟ نیت کر لینی ہے آپ نے پہلے، اور اس کے بعد روزانہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل عام طریقے سے جیسے پڑھتے ہیں، اس کی صرف نیت یہ ہوگی کہ یہ استخارہ کے نفل ہیں اور آپ نے وہ نفل ادا کرنے ہیں، اور نماز احسن طریقے سے پڑھنی چاہیے، نفل بھی احسن طریقے سے پڑھیں، اچھی طریقے سے خشوع و خضوع سے پڑھیں، ترجمہ ذہن میں رکھ کے عربی پڑھیں، اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کرنی ہے آپ نے۔ واضح رہے کہ دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اس تصور اور اس مراقبہ کے ساتھ آپ نے استخارہ کی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے اس کے بارے میں بتا، اور جیسے ہم نے پوری دعا کا ترجمہ بھی دیکھا تھا ویسے۔ استخارہ دن میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی شرط نہیں ہے کہ رات کے وقت کرنا ہے، عشاء کے بعد کرنا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اور دانی کروٹ سونا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں استخارے میں شامل نہیں ہیں۔ دانی کروٹ سونا سنت مبارکہ ہے، استخارے کے بغیر بھی انسان کو، ہر مسلمان کو دانی کروٹ سونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے دانی کروٹ نہیں سو سکتا تو وہ سیدھا سو سکتا ہے، لیکن استخارے کے لیے پابندی ہے، شرط نہیں ہے۔ استخارہ مسلسل کرتے رہنا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے استخارہ 1 دفعہ کرنا ہے، 3 دفعہ کرنا ہے یا 7 دفعہ کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو مسلسل کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ استخارے کا جواب کیسے آتا ہے؟ استخارے کا جواب 2 طریق سے آتا ہے، جو کہ میرے نزدیک استخارے کی نشانی ہے کہ استخارہ، یہ 2 نشانی جب تک پوری نہ ہو استخارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک جب آپ استخارہ مسلسل کرتے رہتے ہیں تو اس دوران اللہ تعالیٰ ظاہری حالات، وہ ظاہری حالات جن کی آپ پہلے دنیاوی تسلی کر چکے ہیں، جن کو ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ظاہری حالات ایسے بنا کے آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ کے اوپر چیز ایک دم واضح ہو جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کام کا ہونا اچھا ٹھہرا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مثبت چیزیں مزید آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کام اچھا نہ ہو، برا ہو، تو اس کے منفی پہلو اللہ تعالیٰ آپ پر دنیاوی طریقے سے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ استخارہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کا دل اور آپ کا دماغ دونوں 100% مطمئن ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات کے اوپر آپ کو ذرہ برابر بھی شک نہیں رہتا، آپ کو ایک کلیئر ڈائریکشن مل جاتی ہے، اور آپ اندر باہر سے پورے اس کے اوپر فوکسڈ اور ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ لینا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ استخارہ کرنے والے نے ٹھیک استخارہ کیا ہی نہیں۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں کہ کیا استخارہ کا جواب خواب میں آتا ہے یا آ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں کوئی خواب کا ذکر نہیں ہے کہ استخارہ کا جواب خواب میں آئے گا۔ استخارہ کا جواب کیسے آئے گا یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ بعض اوقات کچھ اللہ کے نیک لوگوں کو جن کو خواب آتے ہوتے ہیں ان کو خواب میں بھی اشارے آ جاتے ہیں، وہ اشارے استخارہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس خواب کا استخارے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور دوسری بات، استخارہ جو خواب ہوتے ہیں ان میں تشبیہات استعمال ہوتی ہیں، جن کو اپنی خوابوں کی ایک لینگویج ہوتی ہے، ایک اس کا انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے جس سے ان کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ خوابوں کی جو تشبیہات ہیں ان کے یہ مطالب ہیں اور اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی استخارہ کرنے کے دوران خواب آ بھی گیا ہے تو آپ نے اس کو ایک اضافی بونس لینا ہے، آپ نے اس کو شرط نہیں لینی کہ یہ آنسر ہے۔ اس کا تعلق استخارے سے ہو بھی سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق نہ ہو۔ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مطلب ہم خود سے نہیں سمجھ پاتے تو ہم خود سے ان کے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ استخارے کا اصل مطلب نہ ہو اور ہم خود سے ایک مطلب ایزیوم کر کے اس کے اوپر عمل کریں اور وہ پھر بعد میں ٹھیک ثابت نہ ہو۔ جیسا کہ کچھ خوابوں کے کچھ اشاروں کی تعبیر تو بالکل الٹ ہوتی ہے ظاہر کے،
جیسا کہ خواب میں رونے کا مطلب ہوتا ہے خوشی ملنا، اور خواب میں مرنے کا مطلب ہوتا ہے زندگی. یہ دو میں نے آپ کو چھوٹی سی اگزامپلس دی ہیں. یہ جس شخص کو یہ مطلب نہیں پتہ ہے وہ اپنے خواب کے خود سے غلط مطلب نکالے گا اور خود سے پریشان ہوگا. حالانکہ خواب کا یہ مطلب نہیں ہوتا. خواب اگر کسی کو آئے ہیں تو کسی تعبیر جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھنا چاہیے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا چاہیے. کیا کسی اور سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ استخارہ جو ہوتا ہے نا وہ خود کیا جاتا ہے، وہ کسی دوسرے سے نہیں کروایا جاتا، کیونکہ استخارہ جو ہے اس کی روح جو ہے وہ نفسیاتی ہے، وہ روحانی نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ استخارہ کرنے سے کوئی روحانی طور پر سارا بلیسنگ آتی ہے اور آپ کو سارا روحانی طور پر سب کچھ واضح کر دیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں روحانی فیکٹر ہے اور اچھا خاصا ہے، روحانی اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے لازماً. لیکن استخارے کی جو اصل روح ہے یا جو اس کی ماہیت ہے وہ نفسیاتی ہے. یعنی جو شخص استخارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفسیاتی تسلی اور سکون عطا فرماتا ہے. وہ تسلی، وہ سکون جو اس کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے، جو اس نے کسی فیصلہ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس فیصلہ پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو نفسیاتی تسلی ہے نا، دل اور ذہن کا سکون، یہ کسی اور سے استخارہ کروا کے حاصل نہیں ہوتا اس طریقے سے جو آپ کو خود کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے استخارہ ہے ہی وہ جو خود کیا جاتا ہے. جو کسی اور سے کروایا جاتا ہے اس کو استخارہ نہیں کہتے، اس کو ہم روحانی مشورہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ روحانی مشورہ کب کرنا چاہیے، کیسے، کس سے کرنا چاہیے، کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ روحانی مشورہ لیا جا سکتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو روحانی مشورہ دیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے. اچھا، اب ہم کہ روحانی مشورہ لیا جا سکتا ہے، تو یہ ہم نے بات کر لی کہ استخارہ خود کرنا چاہیے تاکہ نفسیاتی تسلی مل سکے. اگر آپ کسی وجہ سے خود نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اللہ کے کسی نیک برگزیدہ بندے سے روحانی مشورہ لے سکتے ہیں. اب روحانی مشورہ آپ نے کسی ایسے شخص سے لینا ہے جن کو آپ جانتے ہوں کہ وہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، ان کی ریپوٹیشن ٹھیک ہے، ان کی محفل، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا نام ٹھیک ہے. ان سے روحانی مشورہ آپ کو لینا چاہیے. اور روحانی مشورہ آپ نے کسی ایک ہی بزرگ سے لینا ہے. ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ بار بار مختلف لوگوں سے آپ روحانی مشورہ لیں. ایسا کرنے سے روحانی مشورے کی جو افادیت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ویلڈ نہیں رہتی، اور روحانی مشورہ آپ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. روحانی مشورہ میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہر بزرگ، ہر انسان کا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے، اپنا اپنا ان کا دیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اپنی اپنی ان کی زبان کی تاثیر ہوتی ہے. اگر کسی روحانی شخص نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، آپ یہ کام کریں، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے روحانی نظر ڈال کے دیکھ بھی لیا ہے، انالیسس بھی کر لیا ہے، اور اپنی دعا اور اپنی نیک تمنائیں اور اپنا روحانی تصرف بھی اس میں شامل کر لیا ہے. یعنی کہ اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ظاہر ہے اللہ کے نیک بندوں سے آپ استخارہ کرائیں گے. جب اللہ کا ایک نیک بندہ آپ کو یہ کہہ دے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی، آپ یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بات کی لاج رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسا اس میں فرما دیتا ہے جیسا وہ نیک بندہ کہتے ہیں. تو آپ نے کسی ایسے بندے سے روحانی مشورہ لینا ہے جن کے اوپر آپ کا یقین ہو، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. بہت سے لوگوں سے بار بار روحانی مشاورت نہیں کرنی. یہ ہم بات کر چکے روحانی مشورہ جو ہے. اچھا، روحانی مشورہ کے لیے بھی وہی بات، سیم پوائنٹ جو پہلے ہم کور کر چکے ہیں استخارہ میں. دنیاوی تسلی، دنیاوی ہوم ورک پہلے کرنا ہے. دنیاوی تسلی کے مطابق کام نہیں ہے تو ٹھیک، چھوڑ دیں، روحانی مشورہ کرنا ضروری نہیں ہے. کام دنیاوی تسلی سے اچھا لگ رہا ہے، یا کوئی 19-20 پلس مائنس کا فرق ہے جس پہ آپ کو روحانی گائیڈنس چاہیے، تو آپ روحانی مشورہ لے سکتے ہیں، اور کسی ایک ہی بندے سے آپ نے روحانی مشورہ لینا ہے. اچھا، جب آپ استخارہ کر لیں گے یا روحانی مشورہ لے لیں گے تو اس کے بعد کرنے والے کیا کام ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے ایک یہاں فقہ کا ایک مسئلہ میں آپ سے شیئر کر لوں. استخارہ جو کرنا ہے، پہلے ہم بات کر چکے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ ہے، ضرور کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. بہت بڑی سعادت ہے. اگر کسی نے استخارہ کیا ہے اور وہ اس کے اوپر پھر کسی وجہ سے عمل نہیں کرتا، تو اس کے اوپر شرعی طور پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کہ آپ نے استخارہ
پہ عمل کیوں نہیں کیا. شرعی طور پر پکڑ کا مطلب ہے کہ آپ لائبل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر اگر نماز فرض ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی. استخارہ آپ نے کیا ہے، آپ نے عمل نہیں کیا تو اس طرح پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن ویسے وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا جو خالق کائنات سے مشورہ لے اور اس کے بعد اس پہ عمل نہ کرے. یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، استخارہ کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر توکل کرنا ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے وہ کام کرنا ہے یا چھوڑنا ہے تو اس کے مطابق آپ نے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے لیے استخارہ کی دعا پھر بھی پڑھتے رہنا ہے. نفل نہیں پڑھ رہے تو نفل کے علاوہ بھی یہ دعا یاد کر لیں لفظی ترجمے کے ساتھ، اور جب آپ پڑھ رہے ہوں یا دعا کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ترجمہ ہو کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. یہ دعا ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کام میں وہی فائدہ ملتا رہے جو دعا کا ترجمہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم استخارہ کر لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، چھوٹی موٹی معمولی رکاوٹیں آتی ہیں جس سے ہمارا استخارہ کے اوپر سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اتنے کمزور ایمان والے لوگ ہیں کہ جی ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی یہ کام ٹھیک نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے استخارہ کام ہی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. پہلی تو بات، ہمارے استخارہ کرنے میں پرابلمز ہو سکتی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ہم نے شرائط پوری نہیں کی، ہم نے ٹھیک طریقے سے استخارہ کیا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ استخارہ آپ نے ٹھیک پراپر طریقے سے کیا اور مثبت آیا اور آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی رکاوٹ آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استخارہ غلط تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کام استخارہ پہ عمل کر کے آپ نے جس ڈائریکشن میں یہ کام کیا ہے، اگر آپ اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کرتے تو اس سے بھی 1000 گنا بڑی مشکلات آ سکتی تھی. دس از شیور کہ استخارہ ہو گیا ہے، صحیح ہوا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات جو ہیں وہ فضل کے لیے ہیں، وہ برکت کے لیے ہیں، وہ فائدے کے لیے ہیں. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے استخارہ کرنا. یہ ہر شخص کا یقین ہونا چاہیے، اور جس شخص کا یہ یقین نہیں ہے وہ استخارہ نہ کرے. استخارے کی بے ادبی ہوتی ہے. اچھا، اب ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ غیر شرعی کاموں کے لیے استخارہ نہ کریں. مثال کے طور پر کوئی ایسا کام ہے، مثال دیتا ہوں کہ جی کوئی سود والا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرے، تو یہ میرے نزدیک استخارہ جائز ہی نہیں ہے. آپ ایک اللہ تعالیٰ جس کام سے منع کیا ہوا ہے وہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسا کام آپ نے نہیں کرنا. اسی طرح کوئی اور کام جس میں شریعت کی وہ خلاف ہے وہ اس کے لیے آپ استخارہ نہیں کر سکتے، آپ نے استخارہ نہیں کرنا. استخارے کی بے ادبی الگ ہوگی اور استخارہ آئندہ آپ کے لیے کام کرنا بھی چھوڑ دے گا. اسی طرح بعض لوگ رشتوں کے لیے استخارہ کرتے ہیں. میں ینگسٹرز کی بات کرتا ہوں، کالج یونیورسٹیز میں ساتھ پڑھتے ہیں، انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. اب ہمارے ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں شادی دو انسانوں کے درمیان نہیں ہوتی، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے. پھر یہ کہ شادی آج سے 10 سال بعد ہونی ہوتی ہے. آج کے دن جب کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، انسیت ہو گئی ہے، تو اب آپ استخارہ کرتے ہیں کہ جی کیا ہم مستقبل میں شادی کریں تو ہمارے لیے کیسا رہے گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شادی آپ کے گھر والوں نے آج سے 5 6 7 8 10 سال بعد کرنی ہے، تو آپ آج استخارہ اس کا نہیں کر سکتے کہ میں 8 سال بعد گھر والوں کو بتاؤں کہ جی میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بے شک یہ شریعت کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن پاک کی براہ راست آیت ہے کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں. یہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے. اللہ نے خواتین کی حیا اور شرم کے لیے اس بات کو براہ راست قرآن میں اس طرح فرمایا نہیں ہے. حکم سب کے لیے، شادی وہاں کرو جو آپ کو جگہ پسند ہے، جہاں ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ شادی آپ نے 5 سال بعد کرنی ہے. آج آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ساتھ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے استخارہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. استخارہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ نے رشتہ بھیجنا ہو، یا جب آپ رشتہ آ چکا ہو اور آپ نے فیصلہ کرنا ہو، تو تب آپ نے استخارہ کرنا ہے. اگر یہ کام 5 سال بعد ہونا ہے اور آج آپ اس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی، اور آپ دین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور استخارہ کی آپ بے ادبی کر رہے ہیں. ایسا آپ نے نہیں کرنا. اسی طرح کسی بھی غیر شرعی کام کے لیے استخارہ آپ نے نہیں کرنا. یہ ہمارے استخارہ کے بارے میں معلومات تھی. آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، اپنے کسی مسئلے سے متعلق ہم سے کچھ گائیڈنس چاہیں، استخارہ میں آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے، رہنمائی چاہتے ہوں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہوں، یا کوئی لوگ استخارہ خود سے نہ کر پا رہے ہوں، روحانی مشورہ چاہتے ہوں، تو ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. ہماری کانٹیکٹ انفو پہ ہم آپ کو تسلی بخش رپلائی دیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.